الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیطان۔ قابل قدر سامعین اور عزیز ساتھیوں، آج کی ان مبارک و مسعود گھڑیوں میں ماہ رمضان، اس کے روزوں اور ان کی فضیلت سے متعلق کچھ گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہم سب کے لیے نجات مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنی۔ حضرات خالق السماوات والارض نے دنیا و ما فیہا کو پیدا فرمایا اور ان میں سے بعض کو پر فضیلت اور بلندی عطا فرمائی۔ چنانچہ ساتوں زمینوں میں ہماری زمین کو اور ساتوں آسمانوں میں ساتویں آسمان مستقر عرش اعظم کو، تمام ستاروں میں چاند کو، چاند اور سورج میں سورج کو، ملائکہ میں حضرت جبریل، اسرائیل اور میکائیل کو، اور ان چاروں میں حضرت جبریل علیہ السلام کو، تمام مکلف بندوں، انسان و جنات میں انسان کو، انسان میں اولیاء کو، اولیاء میں انبیاء کو، تمام انبیاء میں خلاصہ کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جملہ امتوں میں امت محمدیہ کو، تمام کتب سماویہ میں قرآن کو، تمام دنوں میں جمعہ کو، اور تمام مہینوں میں رمضان المبارک کو اعلیٰ و افضل، بلند و برتر بنایا۔ دوستوں، رمضان المبارک ہی وہ مبارک باسعادت مہینہ ہے جس میں گمشدہ راہ لوگوں کی ہدایت و رہنمائی اور روح انسانی کی صفائی اور ارتقاء کے لیے قرآن پاک کا نزول ہوا، جسے قرآن نے ان الفاظ میں بیان فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کی ہدایت رہنما کے لیے قرآن پاک کا نزول ہوا۔ رمضان ہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ایک حدیث ہے جس کا ٹکڑا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔ اب علماء کرام نے ان تینوں عشروں کی الگ الگ دعائیں بتلائی ہیں، تو ہم لوگوں کو ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ پہلے عشرے میں کون سی دعا پڑھیں، دوسرے عشرے میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے اور تیسرے عشرے میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ سمجھو پہلے عشرے میں ہی پہلے ہی دعا پڑھی جائے گی، تینوں بھی دعائیں پڑھ سکتے ہو، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس میں زیادہ کثرت اس کی جائے جو جس عشرے کی دعا ہے۔ عشرہ کے معنی ہوتا 10، پہلا عشرہ رحمت، 10 دن رحمت کے، اور بیچ کا عشرہ یعنی 10 دن مغفرت کے، اور تیسرا عشرہ یعنی آخر کے جو 10 دن ہیں وہ جہنم سے خلاصے کے ہیں۔ اب پہلے عشرے کی دعا علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ جب پہلا عشرہ ہو تو یہ دعا کی کثرت کرنا چاہیے لوگوں کو۔ وہ دعا یہ ہے: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ رہنے والے اللہ، برحمتک استغیث،
تیری رحمت کے وسیلے سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اور ایک دوسری دعا اور بتائیے اسی عشرے کے لیے، جو قرآن پاک کے آیت ہے ایک کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ اے پروردگار بخش دے مجھ کو اور رحم فرما اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ یہ پہلے عشرے کی دعا ہو گئی۔ اب دوسرا عشرہ جب آئے تو دوسرے عشرے میں کس دعا کی کثرت کرنی چاہیے، کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ علماء کرام نے لکھا ہے وہ دعا استغفار کثرت سے پڑھنا چاہیے، جیسے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ استغفر اللہ ربی، کہ میں مدد طلب کرتا ہوں اپنے اس اللہ سے جو میرا پروردگار ہے، من کل ذنب واتوب الیہ، ہر گناہ سے اور میں توبہ کرتا ہوں۔ اب اگر کسی کو یہ استغفار نہیں یاد ہے تو صرف استغفر اللہ بھی کہہ سکتا ہے۔ ایک استغفار اور آتا ہے جیسے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتی ہوں۔ اور تیسرے عشرے کی جو دعا بتائی ہے جو حدیث سے بھی ثابت ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اس کو انی بھی پڑھ سکتے ہو۔ جب آپ انا پڑھیں گے تو آپ کی پوری فیملی اس میں شامل ہو جائے گی، اور انی پڑھیں گے تو آپ صرف اس میں شامل ہوں، جیسے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، فاعف عنی، اور ایک فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو، کہ اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اور معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، بس تو مجھ کو معاف کر دے۔ اور جب کہو گا فاعف عنا، اے اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے۔ یہ تینوں عشرے کی الگ الگ دعائیں کو یاد کرنا چاہیے۔ تو پہلے عشرے کی دعا کیا تھی؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور ایک دوسری جو قرآن پاک کی آیت کا ٹکڑا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اس دعاؤں کو پہلے عشرے میں کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اور دوسرے عشرے کی دعا کیا تھی؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اور تیسرے عشرے کی دعا کیا تھی؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اور فاعف عنی بھی پڑھ سکتے ہو۔ دوستوں، جنت رمضان المبارک کی استقبال میں جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اس کے آنے سے پہلے ہی آراستہ و پیراستہ کر دی جاتی ہے، اور جنت کی آراستگی اور سجاوٹ ابتدا سال سے اخیر تک رمضان ہی کے استقبال کے لیے ہوتی ہے۔ اور جب رمضان المبارک کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے نہایت خوشگوار مشام جا کو معطر کرنے والی ہوا چلتی ہے، اور جب یہ ہوا فراخ چشم حور سے گزرتی ہے تو جنت کی حوریں دست بستہ عرض کرتی ہیں کہ الہی اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے جوڑے بنا دے تاکہ ان سے ہماری آنکھوں کو سکون و قرار ہو اور ہمارے ذریعے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ ایک حدیث ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیطان، کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آقا بطہ نے فرمایا فی الجنت ثمانیۃ ابواب منہا باب یسمی الریان لا يدخلوه الا الصائمون، کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ اب ریان کے معنی خوب سیرابی کے ہیں، کیونکہ روزہ دار کے لیے سب سے زیادہ تکلیف وہ حالت چیز پیاس ہوتی ہے، اس لیے خدا بند عالم نے ان کے لیے ان کے اعزاز اکرام کے لیے ایک دروازہ خاص کر دیا، اس کا نام ریان رکھا۔ روزہ داروں کے لیے دروازہ کھولا جائے گا، ان کے داخلے کے بعد اس کو بند کر دیا جائے گا۔
دوستوں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوبیت اور رضا کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا لا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح مسک، کہ روزہ دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس حدیث کی توجیہ و تابعین میں متعدد اقوال منقول ہیں، جنہیں مشہور 3 ہیں۔ پہلی توجیہ یہ ہے کہ روزہ دار جس وقت قبر سے اٹھے گا اس کے منہ سے ایسی خوشبو نکلے گی جو مشک سے زیادہ مہکے گی۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ آخرت میں روزہ دار کے منہ سے نکلی ہوئی بو کا بدلہ و جزا اللہ تعالیٰ خوشبو سے عطا فرمائے گا۔ اور تیسری توجہ یہ ہے کہ دنیا ہی میں روزہ دار کے منہ سے نکلی ہوئی بو اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ لیکن دوستوں یہ تمام فضیلتیں نیک بختیاں اسے ہی حاصل ہوں گی جو مشقت کو برداشت کر کے روزہ رکھے۔ اگر ہم روزہ نہ رکھیں اور احکام خداوندی کو بجا نہ لائیں تو رحمت خداوندی سے اعراض کریں تو ہم شقاوت بدبختی کے تنگ و تاریک گھڑے میں جا گریں گے۔ دنیا میں بھی خسران نقصان ہوگا اور آخرت میں ذلت و رسوائی اور محرومی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے فرمایا آمین 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 3 مرتبہ۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے ایک ایسی بات سنی ہے، ایسی بات دیکھی ہے جو کبھی نہیں سنی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میں نے پہلے سینے پر قدم رکھا تو اس وقت جبریل امین میں سامنے آ گئے، انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکے، وہ روزہ رکھ کر عبادت و ریاضت سے اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو رہا ہو اور وہ بندہ درود نہ بھیجے۔ پھر فرمایا آمین کہ جبریل امین آگے انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے بوڑھے والدین میں سے یا دونوں کو یا کسی ایک کو پایا ہو اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ میں نے کہا آمین۔ اس حدیث میں جبریل امین نے اس آدمی کی بدعا فرمائی ہے جو رمضان کا مہینہ پائے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکے۔ میرے دوستوں، میرے مسلمان بھائیوں، ایک دن قیامت قائم ہوگی جس کا ایک دن 50,000 دن کے برابر ہوگا۔ 50,000 دن کے برابر ایک دن ہوگا۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا نہ ہوگا۔ ماں اولاد کے کام نہیں آئے گی۔ ماں کتنی محبت اپنے بچے سے کرتی ہے، کل قیامت کے دن ماں اپنے بیٹے کے کام نہ آئے گی اور نہ اولاد اپنے ماں باپ کے کام آئے گی۔ نندوناک مناظر کی قرآن حکیم نے ان الفاظ میں منظر کشی کی ہے۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتی و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ جس دن آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنی بیوی، اپنے بیٹے سے ایسے بھاگے گا گویا کہ ایسا مشغلہ ہوا جو اس کو کسی طرح متوجہ نہ ہونے دے گا۔ بھائی بھائی سے بھاگے گا، اولاد اپنی ماں سے راہ فرار اختیار کر لے گی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، آدمی کا دماغ گرم ہانی کی طرح جوش مار رہا ہوگا۔ اب سوچئے کیا عالم ہوگا، سر کھول رہے ہوں گے ہانیوں کی طرح۔ ایسی یاس نا امیدی کے عالم میں روزہ ڈھال بن کر آئے گا اور سایہ فگن ہو جائے گا۔ صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا الصوم جنہ، روزہ دست بستہ مال کے دو جہاں رب کائنات کی بارگاہ میں سفارشی بن کر حاضر ہوگا اور عرض کرے گا یا رب العالمین، میں نے اس کو دن میں کھانے پینے اور جماع اور دنیا کی لذتوں سے لطف اندوز نہ ہونے دیا، لہذا اللہ آپ میری سفارش کو قبول فرما لیں، اس بندے کی مغفرت فرما دیں۔
اور رمضان میں پڑھی گئی تراویح اللہ سے عرض کرے گی کہ اللہ میں نے اس کو راتوں میں سونے سے روک دیا تھا، لہذا آپ میری سفارش کو قبول فرمانے، اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی، روزے کی اور تراویح کی عرض کو قبول کرے گا، گزارش کو، اور اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دیں گے۔ لیکن یہ امر تو اپنی جگہ بالکل مسلم ہے، ہر چیز کی کوئی شرطیں ہوتی ہیں، قیدیں ہوتی ہیں، اور جو چیز جتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے اس میں اتنی شرطیں اور قیدیں بھی ہوتی ہیں۔ لہذا روزے کی بھی رعایات اور شرطیں ہیں کہ اگر ہم ان کے مطابق روزہ رکھیں گے تو ہم ابھی بیان کیے گئے تمام فضائل سے ہمکنار ہوں گے، ورنہ بھوکے رہنے کے علاوہ کوئی حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب صائم لیس له من صیام الا الجوع، بہت سے روزہ دار ایسے جن کو بھوکے رہنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ آدمی روزہ تو رکھ لیتا ہے، لیکن آپ نے روزہ رکھ لیا، کھانے یا پینے سے تو رک گئے، آپ غیر محرم کو غلط نظر سے دیکھ رہے ہو، یہ آنکھ کا زنا کر رہے ہو، تو آپ کا روزہ کیا رہے گا؟ آدمی روزہ رکھتا ہے، غیبت کرتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے لیکن غیبت سنتا ہے۔ آدمی روزہ رکھتا ہے، دن بھر ٹی وی اور VCR موبائل کو ہی چلاتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، ہاتھ سے حرام غلط کام کرتا ہے، پیروں سے غلط راستے پر چلتا ہے، بری مجلسوں میں میٹنگوں میں شریک ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ حرام غذا سے افطار کرتا ہے۔ اب بتائیے ایسے روزے کے بدلے بھوکا رہنے کے علاوہ کیا مل سکتا ہے؟ یہی ہوگا کہ آپ نے فاقہ کیا، بھوکے رہے، روزہ نہیں رکھا ہے۔ روزہ نام یہ تمام چیزوں سے رک جانا، جھوٹ سے، غیبت سے، برائی سے، چغلی سے، تمام چیزوں سے رک جانا، اسی کا نام روزہ ہے۔ صرف کھانے سے رک جانا نہیں، کھانا پینا اس کے ساتھ ساتھ تمام لذتوں سے، اور جھوٹ بولنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، تمام چیزوں سے رک جانا، کسی بہن بیٹیوں کو غلط نظر سے دیکھنا، روزہ نہیں آپ کا ہے، یہ آپ فاقہ کر لیا، آپ سے بھوکے رہے، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آخر میں روزے کے ترک پر وعید سے ایک حدیث عرض کرتا ہوں، رخصت ہوتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قصداً بلا کسی مجبوری کے ایک روزہ چھوڑ دیا، غیر رمضان میں ساری عمر روزہ رکھ کے اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔